رکھ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند تر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا ذکر اللہ کریم بلند تر کرے، ایمان سے بتائیں کوئی کم کر سکتا ہے؟ بے شک کوئی کتا ہو یا کتیا ہو۔ میں اس لیے ان کو یہ الفاظ دے رہا ہوں کہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی گستاخی کرے، علامہ صاحب نے قرآن پاک میں آیت پڑھ کے بھی آپ کو بتا دی کہ وہ حرامی ہے۔ اچھا، اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا کس کے لیے؟ محبوب پاک کے لیے ہی۔ تو کوئی کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر کوئی شخص بھی اگر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کمی آنے دے، مسلمان ہونے کے ناطے میں فضائل میں کمی آنے دے، خصائل میں کمی آنے دے، تو کیا وہ اچھا کرے گا؟ نہیں۔ دیکھیں، میں یہ اصلاحی باتیں کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے میری باتیں بھی کڑوی ہوں۔ دیکھیں، سب سے بڑی گستاخی پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز پڑھو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی کہ ایسے پڑھو، تو کیا ہم پڑھتے ہیں؟ تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو، قرآن بھی کہتا ہے کہ روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ دیکھیں، خدا را ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمائے ہیں۔ رہی بات حضور کے ذکر کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کم ہونے والا نہیں۔ یہاں آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، کوئی 3 گھنٹے بھی ہو گئے ہیں بیٹھے ہوا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ اس میں حضور کا ذکر نہیں ہوا؟ یہ ذکر ہی ہو رہا ہے نا۔ اگر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو بیسیکلی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی مختصر اگر آپ تعریف کریں تو کیا کریں گے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور چلتے پھرتے قرآن ہے۔ اللہ 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 یہ مختصر تعریف ہے کہ حضور کیا ہے؟ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضور چلتے پھرتے قرآن ہے، جو قرآن میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک ہم وحی نازل نہیں کرتے، ہم ان کو کہتے نہیں ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے قرآن پاک میں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو حضور نے، دیکھیں حضور کی زندگی مبارک میں ایک شخص نے گستاخی کی، حضور نے فرمایا اس کو پکڑ کے قتل کر دو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹا ہو تو تب بھی قتل کر دو۔ یہ حضور کا حکم تھا نا، کعبے کے غلاف میں بھی لپٹا ہے تو اس کو بھی قتل کر دو۔ طائف کے مقام میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سر کا خون مبارک نالین پاک میں آ گیا۔ مارا کس نے؟ کفار مکہ نے۔ کیوں مارا؟ تبلیغ کر رہے تھے۔ عتبہ حضور کا بہت بڑا دشمن تھا، صحابہ نے لیا اور ایک انگور کا وہ تھی ان کی بیل، اس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ عتبہ نے جب دیکھا حضور کی طبیعت مبارک کو کہ کافی نڈھال ہوئے ہیں، تو عتبہ نے جلدی جلدی اپنے غلام کو بلایا، پلیٹ دی، خوبصورت انگور اس میں رکھے اور کہا کہ بھاگ کے جا، میرا نہ بتانا، حضور کو دے۔ اللہ اکبر اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، فوراً جبریل آ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں جو آپ کہیں، اگر کہیں تو یہ 2 پہاڑ آپس میں ملا دیتا ہوں
اور یہ تباہ ہو جائیں گے. تو اس وقت حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی. یہ حضور کی طبیعت مبارک تھی اپنی زندگی میں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ظاہری وصال کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے, دماغ میں خیال نہ آئے کہ کوئی گستاخ ہو اور ہم خاموش رہیں. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ امام مالک بتائیے کہ اگر کوئی بندہ, کوئی بھی شخص حضور کی گستاخی کر لے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سزا دینی چاہیے. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا اگر وہ سزا دے نہ سکے تو پھر امام مالک کا وہ جملہ یاد رکھے. امام مالک فرمانے لگے پھر امت کو مر جانا چاہیے کہ اپنے محبوب کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے, پھر مر جانا چاہیے اس کو. تو خدا را حضور کی ناموس کے لیے پہرا دیا کریں. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, جتنی بھی زکاتیں دے لیں, وظائف کر لیں, جو بھی کر لیں, اگر ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں, ہمارے دلوں میں ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی محبت کم ہو گئی تو وہ ساری ختم, آپ کی عبادتیں ختم. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جایا کرتے تھے نا, تو ہم اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کرتے تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, سانسیں روک لیں کہ یہی بے ادبی نہ ہو جائے, کہ اس کی آواز آئے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو اوراق جو تھے نا وہ میں الٹ پلٹ, ظاہر پڑھنا ہے تو دوسرا ورق بھی پلٹنا ہوتا تھا, تو میں اتنی آرام سے پڑھتا تھا کہ آواز نہ آئے. حضور کی بارگاہ میں اس طرح وہ بادب ہو کے بیٹھ, اسی لیے ان کو مقام ملا ہے. اور میں پچھلے دنوں ایک مرزائی نے, قادیانی نے ایک مسلمان کو شہید کیا, تو 10 دن کے بعد اس کی قبر کشائی ہوئی. 10 دن کے بعد اس کی قبر کشائی ہوئی. سائنسدان اپنی سائنسی روح کے مطابق کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے, بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا کرم اس پہ بچے پہ تھا کہ 10 دن کے بعد قبر کشائی ہوئی, ویسے کا ویسا تھا. جنہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے ڈاکٹروں نے وہ ماسک بھی اتار دیے, خوشبو کے حلے آ رہے تھے. ابھی یہ جو شیخو پور میں شہید ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیوں کہ حضور سے وفاداری کی تھی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. شان حضور کی دیکھنی ہو تو قیامت میں دیکھنی ہی ہے. لیکن جنہوں نے دیکھی ہے وہ اللہ کے فضل سے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, مدینہ منورہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ کے عقائد یہ ہیں کہ وہاں جا کے سنتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے, کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بھی شخص نے کہا کہ یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں. اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں, وہ ان کا ہی بیڑا پاک ہے. بے شک بے شک. اور جن کا نبی زندہ ہو اپنے ایمان سے بتائیں, سبحان اللہ. اور ایک مسلمان امتی ان کا امتی بھی ہو, اس کے سامنے کوئی گستاخی کر لے وہ خاموش رہے, کیا وہ اچھا ان کو کہیں گے؟ نہیں. جس امت کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں اور اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ مقام محمود پر تب میں بیٹھوں گا بابا جب میری امت کو آپ بخش دیں گے. پھر اللہ چھوٹی چھوٹی باتیں رکھتا ہے کہ کعبے کو میدان محشر میں بھیجے گا. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میدان محشر میں کعبے کو بھیجے گا. کعبے کو جو زیارت کی ہوگی, جنہوں نے حج کیا ہوگا وہ زیارت کرے گا. اللہ کریم فرمائے گا, اے کعبہ جس نے تیری زیارت کی اس کو لے کے جا جنت میں. حجرہ اسود ہوگا, جس نے تجھے چوما ہے اس کو لے کے جا جنت میں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, کعبہ تو کدھر؟ واہ. عرض کرے گا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جس نے تیری زیارت کی ہے اس کو جنت میں لے جا. حجرہ اسود تو کدھر؟ اللہ نے حکم فرمایا حضور کہ جس نے تجھے چوما ہے اس کو جنت میں لے جا. حضور کی آنکھ مبارکہ میں آنسو آ جائیں گے. حضور فرمائیں گے میرے غریب امتی
जिन्होंने तुझे तेरी जियारत न की होगी, हजरा अस्वद तुझे चूमा ना होगा, तो अच्छा फिर उनसे कहना कि हजूर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अल्लाह करे हम उन गरीब उम्मतियों में हो जिसे हजूर ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे। और जिनका महबूब इतना मोहब्बत करने वाला हो, उसके उम्मतियों को मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं? तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि हज़रत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने इरशाद पाक फरमाया था, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मोहब्बत है। कैसे? अपनी माल से बढ़ के, अपने माँ बाप से बढ़ के। हजूर ने फरमाया अभी तू कामिल ईमान वाला नहीं हुआ। या रसूलुल्लाह को गलती हो गई। गलती ये है कि तूने ये नहीं कहा कि मुझे अपने जान से बढ़ के आपसे मोहब्बत है। तो जान से बढ़ के आपसे मोहब्बत होनी चाहिए और खालिसतन होनी चाहिए, और इसमें दिखलावा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत साहब फरमाया करते थे, मैं एक दफ़ा मैंने अर्ज़ की हजूर किबला आलम यूसुफ मुशाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो मैंने कहा हजूर यहाँ पे ना हसन नसीब बुरमान साहब आ रहे हैं, तो मुझे मेरा दिल है कि आप इनसे पहले आ जाएं। तो हजूर ने फरमाया क्यों पहले क्यों आ जाऊँ? मैंने कहा हजूर आप पहले आ जाएंगे तो रश ज़्यादा पड़ जाएगा। तो हज़रत साहब फरमाने लगे कि शाह जी अगर मुझे खुश करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ना कीजिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए आप कर रहे हैं तो फिर करें। वो बात मैंने पल्ले बांध ली, अपने पल्लू में बांध ली, और अल्लाह के फजल से आज, अल्लाह के फजल से और मेरे साईं की दुआ से आज आपके सामने ये सारे मामलात हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल है। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। जो भी मेरे दोस्त अहबाब 166 से आए हुए हैं, 176 से आए हुए हैं, 168 से भी आए हुए हैं, मेरे बहुत सारे प्यार मोहब्बत वाले समुद्री शरीफ से आए हैं, गोजरा शरीफ से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं, जिनका मैंने 421 से आए हुए हैं, और बहुत से दोस्त ऐसे, ये मेरे कारी